بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسی قوم گزری ہے جس کو اللہ پاک نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم ان کے بعد نہ آئے گی۔ آج ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ اس طرح یہ دنیا کی دوسری بڑی طاقتور قوم کہلائی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ سمود قوم عاد کی نسل میں سے ہی تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم کا دارالحکومت ہجر ہی تھا جو کہ شہر حجاز کے قریب واقع ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو طرح طرح کے پھل، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین میں اناج جیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ کے قریب بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو نہ تو بیماری لگتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی تھی، اور ان کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے گھروں کو آج تک اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کر رکھا۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں خوبصورت محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کے تعمیر کردہ محلات اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ دور دراز سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس طرح بے شمار نعمتوں کی فراوانی، عالی شان محلات، شاداب باغات اور اناج کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر کا شکار ہو گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور یہ قوم یہ بھی بھول گئی کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کو بت پرستی سے منع کرتے اور اللہ کی عبادت کا حکم دیتے، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا اور بولے کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، اور شرط یہ رکھی کہ ان کے سامنے جو پہاڑ ہے ان میں سے ایک خوبصورت ترین حاملہ اونٹنی نکالو جس کے والدین نہ ہوں اور وہ ایک بچہ پیدا کرے اور ہمیں دودھ بھی دے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ پھر اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب لاجواب ہو گئے اور ایک بدبخت سردار بولا کہ اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ پھر اس طرح ان بدبخت سرداروں اور ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تم اس کو اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ اس سب سے تنگ آ کر قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح سے شکایت کی اور ان کی شکایت سن کر صالح علیہ السلام نے چشمے کے پانی کو بانٹ دیا، یعنی ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرے دن قوم سمود کے لیے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی تھی۔ دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا، مگر کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود تنگ آ گئی۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن کسی کو پانی نہ ملتا تھا۔ آخر قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی
بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار دو گے تو میں اپنی 2 بیٹیاں تمہیں تحفے میں دے دوں گی، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نے انکار کر دیا۔ پھر اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اس شخص کو دے دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام سعد ابن طہر اور قداد ابن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ پھر قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس سے ہمیں ڈراتے تھے۔ اونٹنی کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے اور بولے کہ اب اللہ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر قوم سمود کے سرداروں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ 9 لوگ حضرت صالح کو قتل کرنے کے ارادے سے پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی جس وجہ سے وہ افراد ہلاک ہو گئے، اور اس واقعہ کے بعد ان لوگوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بس کچھ دن تک عیش کی زندگی گزار لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں، جلد ہی تم کو اللہ کا عذاب آ لے گا۔ مگر ان بدبختوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور بولے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر قوم کے لوگوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تب وہ لوگ فکر مند ہوئے، اور اگلے روز ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی جس کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور سینے سے دل باہر آنے لگ گیا اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں یہ لوگ زمین پر گر پڑے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک شدید زلزلہ بھیجا گیا اور انہی کے گھروں کو ان کے اوپر گرا دیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ان نافرمان قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک ہم کو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔